والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، احسان ہے کہ جس نے ہمیں خیریت و عافیت کے ساتھ آپ کے اس خوبصورت بابرکت ملک میں، وطن میں پہنچایا، اور بہت عرصے سے یہ تمنا تھی، آرزو تھی کہ بنگلہ دیش کا سفر کیا جائے اور وہاں کے علماء کرام سے استفادے کی غرض سے ان کی خدمت میں حاضری دی جائے۔ یہ ہمارے محبتوں کی سرزمین ہے، ہمارے خوابوں کی سرزمین ہے۔ اللہ جل شانہ نے اب یہ موقع عطا فرمایا اور آپ حضرات کی مبارک معطر منور مجلس بھی ہمیں نصیب فرمائی۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے ملک میں الحمدللہ اللہ جل شانہ نے اس سرزمین کو ظاہری طور پر زندگی بخشی ہے، ہریالی سے، سبزے سے، ہر طرف قدرت نے بڑی فیاضی کے ساتھ اپنی نعمتیں لٹائی ہیں، اور دوسری طرف اللہ جل شانہ نے اس خطے کو، اس سرزمین کو روحانی طور پر اہل علم کے ذریعے، اہل فضل و کمال کے ذریعے زینت بخشی ہے۔ ہمارے مخدوم و مکرم اس مدرسے کے بانی حضرت مولانا مفتی شہید اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کے ہی الحمدللہ ایمان تازہ ہوا، اور صبح بھی بہت سے اکابر علماء کرام کی خدمت میں حاضری ہوئی تو الحمدللہ بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اور یہ حضرت مولانا مفتی عبد الملک العتیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی عاجزی اور انکساری ہے کہ وہ سارا کمال اور ساری محنت وہ میری طرف منسوب کر گئے۔ اللہ جل شانہ انہیں بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ مدینہ منورہ سے خاص یہ کڑن لے کر، حضرات اکابر کا یہ درد لے کر پوری دنیا میں سفر فرماتے ہیں، بہت سے ممالک میں گئے، اور یہی پیغام ہے ان کو اساتذہ نے، بالخصوص حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو میرے بھی استاد ہیں، تو حضرت نے انہیں خاص طور پر یہ امانت تفویض فرمائی ہے کہ جا کر یہ آواز تو لگاؤ، یہ درد تو پہنچاؤ۔ اتنا تو ہر شخص جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ تدریب المعلمین ایک نشست کا کام نہیں ہے، لیکن جس شخص نے کوئی پیغام دینا ہوتا ہے، جب اس پیغام کے لیے اس کا پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے، چھلکتا ہے، تو پھر وہ وقت کی حد بندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسے اگر 1 منٹ بھی ملتا ہے تو وہ اس میں بھی چیخ کے دوسروں کو خبردار کرنا چاہتا ہے کہ بھائی کچھ کر لو، کچھ سنبھل جاؤ۔ تو ہمارے برادر محترم حضرت مولانا مفتی عبد الملک العتیق صاحب دامت برکاتہم یہ مدینہ منورہ میں ماشاءاللہ 22 سال سے مقیم ہیں، اور صرف رسمی اقامت نہیں ہے ان کی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، عشق میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی خدمت کی نیت سے مقیم۔ جب میں پہلی مرتبہ ان کے پاس حاضری ہوئی مدینہ منورہ، ویسے تو عرصہ دراز 9 سال ہم نے اکٹھا پڑھے ایک درسگاہ میں، تو جب انہوں نے بہت اکرام کا معاملہ فرمایا تو میں نے انہیں مذاقاً کہا کہ آپ نے تو اتنا اکرام کر دیا ہے کہ گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگلی مرتبہ آئے تو نہیں بتانا مجھے۔ تو انہوں نے عجیب جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں جو بھی آتا ہے وہ ہمارا نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوتا ہے۔
اور جو میزبان کی طرف سے خدمت کرے اسے رکھ لیا جاتا ہے، نوکر بنا کر روک لیا جاتا ہے، اور جو مہمان بن کے آئے تو اسے تو رخصت کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں حضور کی وجہ سے۔ تو اب چونکہ تدریب المعلمین جو ہے ہمارے اس مجلس کا عنوان ہے، تو میں چند مختصر سی باتیں آپ سے عرض کروں گا، اور امید ہے کہ آپ ایک مسافر کی بات کو توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ استاد کے مقام اور احترام کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا، بہت کچھ کہا جائے گا، لیکن زمانے قریب کے ملک الشعراء احمد شوقی مرحوم، جن کا تعلق مصر سے تھا اور وہ مصر کی آزادی کی تحریک میں بھی پیش تھے، 1932 میں ان کا انتقال ہوا اور ان کو ملک الشعراء کا لقب دیا گیا۔ انہوں نے معلم کے مقام اور مرتبے کے بارے میں ایک طویل قصیدہ کہا ہے جو عربی ادب کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ اس کے ابتدائی چند اشعار یہ ہیں، احمد شوقی کہتے ہیں: قم للمعلم وفه التبجیلا کاد المعلم ان یکون رسولا اعلمت اشرف او اجل من الذی یبنی وینشئ انفسا وعقولا سبحانک اللہم خیر معلم علمت بالقلم القرون الاولی ارسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البطول فعلم الانجیل وفجرت ينبوع البیان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وفجرت ينبوع البیان محمدا فسق الحدیث وناول التنزیل۔ آپ حضرات اہل علم میں ترجمے کی ضرورت تو نہیں، لیکن میں بات کو آگے بڑھانے کے لیے اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ احمد شوقی کہتے ہیں کہ استاد کا مقام، استاد کا احترام، استاد کی عظمت یہ ہے کہ ادب سے ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور ان کی عظمت کا احساس کرو۔ استاد تو وہ ہے جو نسلوں کے درمیان سفیر اور قاصد کا کردار ادا کرتا ہے، ایک نسل سے امانت لیتا ہے اور دوسری نسل تک وہ امانت منتقل کرتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ کیا تم کائنات میں اس سے بڑھ کر کسی کو اعلیٰ اور افضل خیال کر سکتے ہو کہ جو انسانی شخصیتوں کو پروان چڑھائے اور انسانی عقلوں کو کمال تک پہنچائے؟ بھلا اس سے بھی بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ اے اللہ، سب سے بہترین اور سب سے پہلے استاد تو آپ ہیں، کہ آپ نے خود فرمایا علم بالقلم، کہ اللہ جل شانہ نے قلم کے ذریعے انسان کو علم عطا فرمایا۔ اور اے اللہ، آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو استاد اور رہنما بنا کے بھیجا تھا، اور آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انجیل دے کر معلم بنا کر بھیجا تھا، اور سب سے آخر میں ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ نے بیان کے چشمے بہا ڈالے، اور حضور پاک علیہ السلام نے اس کے نتیجے میں امت کو قرآن مجید جیسی نعمت بھی عطا کی اور احادیث مبارکہ جیسے خزانے بھی حضور نے عطا فرمائے۔ تو استاد یہ بہت عظمت والا مقام، اور دیکھیں اس پر تاریخ گواہ ہے کہ جن اساتذہ نے اپنے طلبہ پر اپنا سب کچھ نچھاور کیا اور رسمی طور پر صرف تدریس نہیں کی
بلکہ اس تدریس کو اپنا مشن بنایا، تو پھر اللہ جل شانہ نے انہیں شاگردوں میں بھی ایسی محبوبیت اور مقبولیت عطا فرمائی کہ جس کی مثال دنیا کی کسی اور لائن میں نہیں ملے گی آپ۔ اور بالخصوص تاریخ اسلام میں اگر کامیاب ترین معلمین کی فہرست بنائی جائے تو سب سے پہلے تو رحمت دو عالم سرور کائنات فخر موجودات ہمارے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے کہ جن کے درسگاہ نبوت سے ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بن کے گئے، جن کی درسگاہ میں عمر آئے تو فاروق اعظم بن کے گئے، عثمان آئے تو ذو النورین بن کے اٹھے، اور علی المرتضیٰ آئے تو شیر خدا بن کے ساری دنیا پہ چھا گئے۔ آپ مثالیں لیتے رہیں۔ اللہ جل شانہ نے حضور پاک علیہ السلام کو جو بھی شاگرد عطا فرمائے وہ سب آسمان علم و فضل کے آفتاب اور مہتاب، اور پھر اس کے بعد کامیاب ترین معلمین میں نام آتا ہے امام الائمہ سراج الفقہاء حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہ جن کی درسگاہ میں ہر طالب علم وہ اپنے زمانے کا خود امام بنا، اور اللہ جل شانہ نے ان کی نظر کیمیا اثر سے لوگوں کی زندگیاں بدل ڈالی۔ حضرت قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کا تذکرہ بھی آپ سن رہے تھے، امام محمد بن حسن الشیبانی، امام ظفر بن حزیل رحمہ اللہ، حسن بن زیاد، داؤد طائی، عبداللہ ابن مبارک رحمہم اللہ، ایک طویل فہرست۔ بلکہ مکی بن ابراہیم جو امام بخاری رحمہ اللہ کے خاص اساتذہ میں سے ہیں، ثلاثیات بخاری کی بڑی تعداد ان سے مروی ہے۔ ان کا قول خود مناقب ابی حنیفہ میں منقول ہے کہ فرماتے میں تاجر تھا، لیکن جب بھی تجارت کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ملاقات ہوتی تو وہ مجھے علم حدیث کی ترغیب دیتے، اور یہ الفاظ ہیں وہاں کہ فَأَصَرَّ، کہ بار بار اصرار کرتے رہے کہ اللہ کے بندے علم کیوں نہیں حاصل کرتے۔ اتنا اصرار کیا کہ اللہ نے میرے دل میں علم کی محبت ڈال دی، اور پھر اللہ نے مجھے وہ علم دیا جو تم دیکھ رہے۔ فرماتے تھے اس وجہ سے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لیے ہر نماز کے بعد، بلکہ جب بھی وہ یاد آ جائیں دعا کرتا۔ اور تیسرے نمبر پر اگر تاریخ اسلام کے کامیاب ترین معلمین اور مدرسین کی فہرست بنائی جائے تو اس میں ایک بڑا نام اکابر دیوبند میں سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ تعالیٰ کہ آپ کی درسگاہ میں ایک طرف تو حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ جیسے صاحب بصیرت تیار، اور دوسری طرف شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ جیسے مجاہد پیدا ہو، مفتی اعظم ہند حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ اسی درسگاہ سے اٹھے، مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمہ اللہ انہی شیخ الہند رحمہ اللہ کے تیار کردہ تھے، محدث العصر امام العصر امام المحدثین حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ وہ بھی اسی درسگاہ کی پیداوار تھی۔ اسی طرح مفسر قرآن اور فلسفہ اسلام پر بہت مہارت رکھنے والی عظیم شخصیت حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ بھی حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے شاہ۔ تو اللہ جل شانہ نے ان حضرات کو یہ باکمال
جماعت عطا فرمائی پوری شاگردوں کی۔ تو میرے عزیز دوستو، دنیا کا ایک اصول ہے، وہ یہ کہ مزدور کام کرتا ہے صرف ہاتھ پاؤں سے، اور پڑھا لکھا انسان کام کرتا ہے ہاتھ پاؤں سے بھی اور ساتھ دماغ سے بھی۔ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، استاد ہے، دنیا کے جس شعبے میں بھی ہے، وہ ہاتھ پاؤں سے بھی کام کرے گا، ساتھ ساتھ دماغ سے بھی کام لے گا، اس لیے اس کی قیمت اس سے زیادہ۔ صرف جو مزدور ہے وہ صرف ہاتھ پاؤں چلا سکتا ہے، اس لیے اس کی قیمت کم ہے۔ جو ہاتھ پاؤں کے ساتھ دماغ بھی استعمال کرتا ہے، اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ اور جو ماہر فن ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے ہاتھ پاؤں سے بھی، دماغ سے بھی اور ساتھ دل سے بھی کام کرتا ہے۔ وہ اپنے کام سے عشق کرتا ہے، اپنے کام کو مشن سمجھتا ہے، اپنے کام کا شیدائی ہوتا ہے۔ روٹین پوری کرنے والا وہ کبھی بھی ماہر فن نہیں بنتا۔ تو اللہ جل شانہ نے جب ہمیں موقع دیے تو ہمیں کمال تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ادنا پر راضی ہونا یہ عقل مندوں کا شیوا نہیں۔ اور پھر اہل علم نے جو اوصاف لکھے اور ابھی برادر محترم مفتی عبد الملک صاحب بیان بھی کر رہے تھے، میں صرف اس کا ایک سوالیہ پرچہ آپ کو بنا کے دے دیتا ہوں۔ میں خود ایک مدرس ہوں، اور آپ میں سے جو حضرات تو ہم سے بڑے ہیں علم میں، فضل میں، ویسے تو سبھی بڑے ہیں، لیکن رسمی طور پہ بھی جو بڑے ہیں تو ان کو تو صرف میں سبق سنا رہا ہوں۔ ہاں جو ہمارے برابر کے ہم سے بعد کے ہیں تو ان سے برادرانہ درخواست کر رہا ہوں کہ ہم اپنے لیے 100 نمبرات کا ایک پرچہ بنائیں۔ طلبہ کے لیے تو پرچے بناتے ہیں نا، ایک سوالیہ پرچہ کبھی ہم اپنے لیے بھی بنائیں، اور ہر سوال کے 33 نمبر ہوں، اور اس میں ہم اپنے آپ کو پرکھ لیں، ہمیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کامیابی کے راستے پر چل رہے ہیں یا خدا نخواستہ ہم ناکامی کے در پہ۔ اور جو سوالیہ پرچہ ہے اس میں صرف 3 باتیں۔ پہلی بات یہ دیکھیں کہ استاد کے جو ذاتی اوصاف وہ میرے اندر کس قدر، اور ذاتی اوصاف میں 2 چیزیں آتی، ایک اللہ جل شانہ کا ڈر اور خوف، تقوی۔ یہ بنیادیں اگر اس کو پھیلائیں تو پورے سال کا تخصص بن جاتا ہے، لیکن اگر سمیٹیں تو یہ 5 منٹ کی بات۔ ذاتی اوصاف میں سب سے پہلی بنیادی چیز اللہ کا خوف، تقوی، فی السر والعلانیہ، ہر حال۔ ہم امین ہیں علوم نبوت کے، ہم نے ایک نسل تیار کرنی ہے، معمولی بات نہیں۔ اور فارسی میں کہتے ہیں کہ خفت را خفت میں کند بیدار، سویا ہوا سوئے ہوئے کو نہیں جگا سکتا۔ اگر آپ دوسرے کو جگانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو خود جاگنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمارے دلوں میں احساس ذمہ داری ہو، اللہ کا خوف ہو، فکر آخرت ہو۔ اللہ جل شانہ یہ نعمت مجھے سب سے پہلے عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عطا فرمائے کہ یہ تو ساری کامیابیوں کی کلید اور کنجی۔ پہلے اس پر بڑی محنت ہوتی تھی ہمارے مدارس میں، اکابر اولیاء اللہ ہوتے تھے، ہمارے اساتذہ کرام بالخصوص حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، وہ بار بار یہ بات ارشاد فرماتے تھے کہ ہمارے دادا جان حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے ہم عصر تھے،
یعنی جس سال دارالعلوم دیوبند بنا وہی انہی کی سال پیدائش تھا، اور عرصہ دراز تک دارالعلوم دیوبند کی شعبہ فارسی کے صدر مدرس رہے آخر حیات تک۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم بار بار ہمیں یہ بات ارشاد ہے کہ وہ ہم کہا کرتے تھے کہ میں نے دارالعلوم دیوبند کا وہ زمانہ دیکھا ہے کہ جب دن کے وقت اور شام میں درسگاہوں سے قال اللہ تعالی اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں گونجتی تھی، اور رات کو اساتذہ اور طلبہ کے کمروں سے اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے اور ذکر الہی کی آوازیں آیا کرتی، اور فرماتے تھے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث سے لے کر چپڑاسی تک سب صاحب نسبت ولی ہوا کرتے تھے۔ اور دوسری چیز جو ذاتی اوصاف میں ہے وہ اتباع سنت۔ اللہ جل شانہ نے اس کائنات میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ افضل اکمل اجمل کوئی ہستی پیدا نہیں کی۔ جو حضور کا طریقہ وہ سب سے اعلیٰ طریقہ، یہ ہمارا ایمان، اور اللہ کرے یہی ہمارا عمل۔ جب ہمارا یہی عمل ہوگا تو طلبہ ہم سے یہی سیکھیں۔ تو 33 نمبر تو یہ آپ ذاتی اوصاف کو دے دو، اور 33 نمبر ہے استاد کے اپنے درس کی لائن میں کیا درجہ ہے، مہارت میں کیا مقام ہے، اس کو دے دو۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اس کا خلاصہ بھی دو چیزیں، ایک یہ کہ استاد اپنے فن کے ساتھ کتنا مخلص ہے، وہ کتنا مطالعہ کرتا ہے، اور اس میں ایک بات کا اضافہ کروں گا کہ دور جدید میں اس فن پہ جو کام ہو رہا ہے اس سے وہ کتنا آگاہ ہے۔ اگر وہ صرف پڑھا رہا ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت دنیا میں صرف پر کن کن عنوانات سے کن کن انداز سے کام ہو۔ نحو پڑھا رہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اب نحو کے رجحانات کہاں تک پہنچ، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، حدیث ہے، اصول حدیث۔ ہمارے جو اکابر اہل علم تھے جن کی کتابیں آج ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، مثلاً علامہ مرغنانی رحمہ اللہ کو لے لیجئے، انہوں نے کیا صرف پہلے والوں کی باتیں نقل کر دی؟ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو ہدایہ کو کوئی مقبولیت نہ ملتی۔ انہوں نے اپنے دور تک کے جو ضروری باتیں تھیں ان سب کو امت تک پہنچانے کی سعی کی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہی 6-7 صدیاں پہلے جو ہمارے بڑے محنت کر گئے بس ہم وہی کریں گے، ہم ایک قدم آگے نہیں اٹھائیں گے، تو ظاہر ہے وہ نتائج بھی پیدا نہیں کرے گی جو ان کی تعلیم نے نتائج پیدا کیا۔ جب آپ کی تعلیم عملی زندگی سے کٹ جائے گی، ایک طالب علم کو وضو کے وہ مسائل پتہ ہیں جو آج سے 7 صدیاں پہلے وجود میں آ کر ختم ہو گئے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج کے مسائل کے وضو کے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے نماز کے آج کے مسائل کے، زکوٰۃ کے آج کے مسائل کے، روزے کے آج کے مسائل کے، عمرہ اور حج کے آج کے مسائل کے، مضاربہ مشارکہ مرابحہ کے آج کے مسائل کے، نکاح طلاق کے آج کے مسائل کے۔ تو ظاہر ہے وہ طالب علم تو جب باہر نکلے گا عملی زندگی میں تو وہ تو بالکل اندھیرے میں کھڑا ہوگا بیچارہ، جسے کوئی راہ نہیں سجھائی دے گی، تو اس وقت وہ کس کو مورد الزام قرار دے گا؟ مدرسے کو، استاد۔ لیکن اگر آپ نے اپنے فن کو زندہ فن کے طور پہ پڑھایا ہوگا تو وہ طالب علم جب باہر نکلے گا اس کے بعد ایک بصیرت ہوگی، وہ معاملات کو سمجھتا ہوگا، معاملات کو ایک ناقد کی نظر سے پرکھ سکے گا۔ تو اس لیے
اس چیز کا اہتمام کہ اپنے مطالعے کو وسعت دیں، جدید رجحانات پر نظر رکھیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس درس کو طالب علم تک کیسے پہنچاتے ہیں۔ ایک یہ کہ اخذ کیسے کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ ابلاغ آپ کا کیسا ہے، ادائیگی کیسی، کیا طالب علم کا مستوی اور معیار اس کے مطابق ہے تو آپ کامیاب ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر کامیابی مشکل ہے۔ تو یہ دو چیزیں تدریس کے متعلق ہو۔ اور اسی طرح 33 نمبر یہ ہے کہ ایک استاد کا اپنے طلبہ کے ساتھ سلوک کیسا ہے، اور اس کی بھی بنیاد دو ہی باتیں، وہ کیا؟ ایک یہ کہ طالب علم کی علمی حالت کو سنوارا جائے، اور دوسرا یہ کہ طالب علم کے اخلاق کو سنوارا جائے۔ علمی حالت یہ استاد کا منصب ہے کہ وہ طالب علم پر اتنی محنت کرے کہ کم از کم اس کا ضمیر مطمئن ہو کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، وہ اپنے ضمیر کی عدالت میں سرخرو ہو کے کھڑا ہو، میں نے اپنی طرف سے کوئی کمی کوتاہی نہیں کی۔ ایسا استاد طلبہ کی آنکھوں کا تارا ہو۔ ممکن ہے کہ پڑھائی کے زمانے میں ایسا استاد اچھا نہ لگے، جو استاد روزانہ پابندی سے پڑھانے آتے ہیں نا تو طلبہ کہتے ہیں لگتا ہے ان کی گھر میں لڑائی ہے، اسی لیے روزانہ پہنچ جاتے، چھٹی نہیں کرتے۔ ہاں، اور جو طالب علم استاد چھٹی کرتے ہیں وہ بڑے اچھے لگتے ہیں کہ روزانہ ریلیکس ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو وہ زمانے طالب علم کے تو معیار الگ ہوتے ہیں۔ ہم نے پاکستان میں ایک جگہ اسی طرح تدریب المعلمین کا کورس تھا، اس میں ذرا زیادہ وقت تھا تو وہ تفصیل سے کروایا، تو آخر میں ایک ساتھی نے وہاں سوال جواب کا بھی موقع دیتے ہیں، تو ایک عجیب سوال کر دیا، کہا کہ آپ نے اتنا کچھ بتایا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ خلاصہ کیا ہے کہ ہم کیسے بنیں؟ تو وہاں تو صرف اساتذہ ہی ہوتے ہیں تدریب المعلمین کے کورس میں۔ تو میں نے کہا بھائی آپ کو دورہ حدیث شریف کیے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ تو نے کہا جی اتنے سال۔ میں نے کہا کہ آپ نے بہت سے اساتذہ سے علم حاصل کیا ہوگا؟ میں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا کہ آج اتنے برس گزرنے کے بعد جب آپ مڑ کر اپنی ماضی کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو اپنے اساتذہ میں سب سے زیادہ محسن اور سب سے زیادہ آپ کے ساتھ بھلائی کرنے والے کون سے استاد لگتے ہیں؟ میں نے کہا نام نہیں لیے میرے سامنے کیونکہ اور سب سمجھ جائیں گے، صرف اپنے دل میں سوچ لیں۔ انہوں نے کہا سوچ لیا۔ میں نے کہا بس آپ ویسے بن جائیں۔ اس کا اجمالی جواب یہی ہے کہ آپ ویسے بن جائیں۔ کتنے اساتذہ ہیں جن کے شب و روز کی فکر کا محور ہی یہی ہوتا ہے کہ میرے شاگرد کسی طرح کامیاب ہو، میرا کوئی طالب علم ناکام نہ ہو، میرا کوئی طالب علم دنیا اور آخرت میں پیچھے رہنے والا نہ بنے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ جل شانہ آخرت میں تو جو کچھ اچھی نیت پر عطا فرمائیں گے وہ تو عطا فرمائیں گے ہی، لیکن ہم نے دنیا میں بھی ایسے اساتذہ کی وہ عزت دیکھی اللہ کی قسم کہ بادشاہوں کی عزت بھی ان کے سامنے ہے۔ اور آخری بات یہ کہ طالب علم کو اخلاق اور کردار بھی سکھائے، اچھی عادات بھی سکھائے۔ ہمارے مدارس میں سب کچھ سکھایا جاتا تھا، لیکن اب کچھ کوتاہیاں دیکھنے میں آتی ہیں۔ طالب علم کو چھینک آ جائے اس کو نہیں پتا کہ مجھے کیا کرنا ہے، جمائی آ جائے اس کو نہیں پتا کہ مجھے کیا کرنا ہے، وہ مجمع میں بیٹھ کر ایسی حرکتیں کر جاتا ہے، وجہ اس کا قصور نہیں، استاد نے اس کو ٹوکا ہی نہیں، استاد نے بس یہ سوچا کہ میری ذمہ داری تھوڑی، اگر یہ جمائی لیتے ہوئے جو ہے وہ نازیبہ شکل بناتا ہے نا مناسب،
اور ہاتھ نہیں رکھتا منہ پر تو میں کیوں ٹوکوں، میں تو سبق پڑھانے کا مکلف۔ تو یاد رکھیں اس کی درسگاہ سے اٹھ کر جو طالب علم عملی زندگی میں جائے گا وہ کبھی کامیاب نہیں، وہ قدم قدم پر ٹھوکر کھائے گا، زمانے کی مشکلات سہے گا، ممکن ہے پھر زمانہ اسے بنا لے، لیکن آپ کا پھر وہ زیر احسان نہیں ہوگا، آپ کا احسان مند نہیں ہوگا۔ تو یہ کل 3 سوال ہیں، ایک ذاتی اوصاف، دوسرے اپنے درس سے کے متعلق کتنی مہارت ہے، کتنا کمال ہے، اور تیسرا یہ کہ طالب علم کے ساتھ کیسا اخلاق اور برتاؤ ہے۔ یہ 33 نمبر کے سوالات ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اور اگر کچھ کمی محسوس کریں تو اللہ کا نام لے کے عزم کر لیں کہ انشاءاللہ اس کمی کو دور کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ نے کوئی راستہ بند نہیں کیا، کوئی دروازہ جو ہے مسدود نہیں فرمایا کہ جس پہ ہم نہ گزر سکیں۔ اللہ جل شانہ نے سارے دروازے سوائے نبوت اور صحابیت کے، ان کے علاوہ باقی سارے دروازے کھلے۔ آج کے دور میں بھی آپ عظیم مفسر بن سکتے ہیں، محدث بن سکتے ہیں، فقیہ بن سکتے ہیں، اور ایک بہترین اور کامیاب معلم اور مدرس بن سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے جو باتیں اپنے فضل سے کہنے کی توفیق عطا فرمائی اس کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور اللہ جل شانہ اس ادارے کو مزید ترقیات عطا فرمائے، یہ رونقیں، یہ بہاریں اسی طرح جو ہے قائم و دائم رہیں، اور حضرت والا حضرت مولانا شہید اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ اللہ جل شانہ آپ حضرات پر اور پوری امت پر صحت و عافیت کے ساتھ تادیر قائم و دائم رکھے۔ جو بڑوں کی نشانی ہوتی ہیں ان کے پاس بیٹھ کر وہ خاموش بھی رہیں تو وہ کچھ حاصل ہو جاتا ہے جو بڑے بڑے بولنے والوں سے نہیں چیز ملا کرتی۔ تو اللہ جل شانہ ان جیسے حضرات کی حفاظت فرمائے، ان کے فیوز میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا فرمائے اللہ جل شانہ ہمارے اس سفر کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول بھی فرمائے اور مفید اور نافع بھی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔